کبھی سوچا ہے جب انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے، جب وہ سوچتا ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جسے اللہ نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے رب سے منہ موڑ لیا تو انہیں مٹی میں ملا دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے قوم عاد کی، ایک ایسی قوم جنہوں نے اپنی طاقت کا گھمنڈ کیا اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک نئی نسل اتری، قوم عاد۔ یہ لوگ عرب کے علاقے احقاف میں رہتے تھے، جو آج کے یمن کے پاس ایک ریگستانی علاقہ میں ہے۔ یہ لوگ بہت لمبی عمر پاتے تھے، ان کی ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ عام انسان ان کے سامنے ننھا لگتا تھا، مطلب بہت چھوٹا۔ ان کے جسم طاقت سے بھرے ہوئے اور پہاڑوں میں مکان بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری طاقت کو کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن وہ سب اپنے رب کو بھول گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہر گھر میں ایک بت رکھا ہوتا تھا، کوئی صمد، کوئی سودا، کوئی حتر کے نام سے پوجا ہوتا تھا۔ ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، وہ دولت، طاقت، شان میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہیں لگتا تھا یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے پاس ایک پیغمبر بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، صرف اس کی عبادت کرو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں یہ طاقت دیا ہے۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ سنتے ہیں نہ مدد کرتے ہیں، لیکن قوم عاد ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگے، ہود، تم بھی تو ہم جیسے آدمی ہو، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے کہنے سے ہم اپنے پرکھوں کا دین چھوڑ دیں گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کے ساتھ سمجھایا، دن پر دن، سال پر سال، لیکن انہوں نے نہ اپنے بت چھوڑے نہ گھمنڈ۔ وہ کہتے رہے ہماری طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ لیکن انہوں نے کہا، لے آؤ اپنے اللہ کا عذاب، دیکھتے ہیں کیا کر لیتا ہے تمہارا رب۔ یہی ان کا سب سے بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلا عذاب بھیجا، سوکھا، سالوں تک بارش بند ہو گئی، زمین بالکل بنجر سی ہو گئی، زمین سوکھ گئی، کھیتوں میں کچھ اگا نہیں پا رہے تھے، پشو مرنے لگے، لوگ پریشان ہوئے۔ تب ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تمہیں بارش دے گا، تمہیں پھر سے نعمتیں عطا کرے گا۔ لیکن انہوں نے کہا، یہ سب کچھ قسمت ہے، اس میں اللہ کا کیا لینا دینا۔ انہوں نے نہ توبہ کی نہ ایمان لایا۔ پھر ایک دن انہوں نے آسمان میں ایک کالا بادل دیکھا، جو خوش ہو گئے کہ شاید یہ بارش آنے والی ہے۔ وہ خوشیاں منانے لگے، لیکن ہود علیہ السلام نے کہا، یہ وہ بادل نہیں ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، یہ وہ بادل ہے جو اللہ کا عذاب ہے۔ اور وہ عذاب آیا جسے قرآن میں ریح صرصر کہا گیا ہے، ایک ٹھنڈی، تیز، تباہ کر دینے والی ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر ایک سردی بھری تیز ہوا بھیجی جو انہیں توڑ کر رکھ گئی، جیسے وہ سوکھی لکڑی کی ٹہنی ہو۔ وہ ہوا 7 رات اور 8 دن تک چلی، ہر طرف اندھیرا، دھول اور چیخیں کی آوازیں تھیں۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے، لیکن ہوا نے انہیں اڑا کر گرا دیا۔ وہ پہاڑوں جیسے لوگ مٹی میں مل گئے، ان کا ایک بھی مکان، ایک بھی محل سیف نہیں بچا۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے میں چھپائے گئے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ صبح جب سب کچھ ختم ہوا تو احقاف کا پورا علاقہ خالی تھا، صرف ہوا چل رہی تھی اور مٹی کے نیچے وہ قوم سو رہی تھی جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور تھی۔ قوم عاد کا نام اور نشان مٹ گیا، ان کے محل، ان کے شہر، ان کے لوگ سب تباہ ہو گئے، صرف کچھ خانداروں اور مٹی کے نیچے ان کے کچھ اوشیش رہ گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور عاد کو ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دنیا کے سارے سکھ پائے لیکن شکر نہیں کیا، انہوں نے طاقت پائی لیکن گھمنڈ کر لیا، اور جب انسان گھمنڈ کرتا ہے تو اللہ اسے گرا دیتا ہے۔ دوستو، قوم عاد کی واقعہ جو ہے صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک مثال ہے، اور انسان کے لیے جو اپنی طاقت اور مال پر فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک پیغمبر
पैगंबर भेजा, लेकिन जिस लोगों ने इनकार किया उनका अंजाम तबाही था। घमंड करने वाले हमेशा मिट्टी में मिलता है। अल्लाह की नेमतें सिर्फ शुक्र करने वालों के लिए है। बुतों की इबादत से सिर्फ तबाही मिलती। सोचो, एक वक्त था जब कौम आद दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कौम थी। वो कहते थे हमारी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज उनका निशान तक नहीं। आज सिर्फ उनकी कहानी कुरान में है, जो हर मुसलमान को याद दिलाती है कि ताकत और इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के हाथ में। अगर हम अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ लेंगे तो हम भी किसी कौम आद की तरह मिला दिए जाएंगे। आओ हम सब मिलकर रब से तौबा करें, उसके हुक्म पर चलें और हमेशा ये याद रखें, हक हमेशा बाकी रहता है और बातिल कभी बाकी नहीं रहता। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।